نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 116 116 سورہ یونس آیت نمبر 53 سے لے کر 70 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، دریافت کرتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، احقٌ، کیا سچ ہے، ہوا وہ یعنی عذاب یا پھر قیامت۔ پھر اس سے ہر وہ چیز بھی مراد ہے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ویسے تو ہوا سے خاص مراد کیا ہے؟ عذاب اور قیامت، لیکن پھر اس سے ہر وہ چیز بھی مراد ہے جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مثلاً اللہ کا ایک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، پھر اسی طرح سے قرآن کے بارے میں، قرآن میں جو خوشخبریاں ہیں اس کے بارے میں، پھر اسی طرح سے جو وعید ہیں اس کے بارے میں، یہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ اور یہ سوال پوچھنے والے کون تھے؟ کفار مکہ تھے۔ وہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا یہ سچ ہے؟ اب یہ سوال کیوں کرتے تھے؟ وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ انہیں یقینی کیفیت نہ تھی، پھر یہ کہ وہ مذاق اڑانے کے لیے بھی سوال کیا کرتے تھے۔ ایک اور وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں بہت دور کی لگتی تھیں، ناممکنات میں سے اس کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ یہ سوال پوچھتے تھے وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سچ ہے وہ، یعنی وہ تمام چیزیں جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یا پھر وہ عذاب جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یا پھر وہ قیامت جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ای، ہاں۔ ای جو ہے یہ حرف جواب ہے، جیسے کہ آپ اوکے کہتے ہیں یا پھر ہاں کہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جواب دیجئے، ای، ہاں، وَرَبِّ، قسم ہے میرے رب کی، انہو، بے شک وہ، لحق، یقیناً حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو جواب دیجئے، ہاں، میرے رب کی قسم، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، اور تم اللہ کو روک نہیں سکو گے، یعنی اللہ کو تم پر عذاب لانے میں، قیامت لانے میں، یعنی قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی روک نہیں سکے گا۔ وہ اپنے فیصلوں کو کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ جس کا ارادہ کرے تو وہ کر رہے گا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمعجزین، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہو کر رہنے والی ہے۔ اسی طرح سورہ الطور آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ اسی طرح ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن سے سور، صاحب سور کے سپرد کیا گیا ہے، وہ تیاری کی حالت میں ہے اور مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی صاحب سور آنکھ تک نہیں جھپک رہا، اس ڈر سے کہ کہیں اس آنکھ جھپکنے کے دوران میں اسے سور پھونکنے کا حکم نہ دے دیا جائے، گویا کہ اس کی آنکھیں 2 چمکدار موتی یا ستارے ہیں۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس کی تیاری تو کب سے کی جا چکی ہے۔ ولو، اور اگر، انا، بے شک،
یعنی ہو لکل نفس ہر نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو زمین میں ہے لفتدت بہ البتہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے. قیامت کے دن اگر کسی کے پاس یعنی جس نے ظلم کیا ہے زمین بھر دولت ہوگی تو وہ فدیے میں دینا پسند کرے گا. لیکن یہاں اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ دینا چاہے گا لیکن اس کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَأَسَرُّوا اور وہ چھپائیں گے الندامت ندامت کو. یہاں جو یہ لفظ ہے الندامت نون دال میم سے ہے، وہ حسرت جو کسی چیز کے نہ ہونے سے ہو. اب یہ لوگ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، یعنی ان کی فیلنگز یہاں بتائی جا رہی ہیں. جو سینس آف لاس ہوگا، ان کو کھو جانے کا جو غم ہوگا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. لما جب رأوا العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، جیسے ہی وہ عذاب کو دیکھ لیں گے وہ اپنی ندامتوں کو چھپائیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر فدیہ دینا بھی چاہیں تو ان کا فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. قیامت کے دن نہ کوئی مال، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشتہ داری کام آئیں گی. کوئی بھی کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. تو قیامت کے دن کی حساسیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ خود عمل کر لو، کوئی کام نہیں آئے گا. اور یہاں جو پیسے کا ذکر کیا گیا ہے نا، وہ بفرض تسلیم ہے، یعنی جسٹ سپوز کیا جا رہا ہے. اول یہ تو کسی کے پاس مال ہوگا نہیں، پہلی حقیقت بات تو یہی ہے. اور دوسرا فرض کر لیا جائے کہ اتنا مال ہو بھی، کتنا مال؟ زمین بھر مال، تو بھی وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا اور وہ ندامت کو چھپائیں گے. یہاں جو وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ کے الفاظ آئے ہیں اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ظاہر کر دیں گے، یعنی وہ چیخیں گے، چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ کی وضاحت دوبارہ سے دیکھ لیجئے. ایک تو وہ اپنی ندامتوں کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ظاہر کر دیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. دنیا میں بھی ہمیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جائے جو ہماری توقعات کے برعکس نتائج لے آئے، کوئی شرمندگی کی بات ہو، تو بعض اوقات ہم اپنی بے عزتی کے ڈر سے چھپا جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کی سختی ایسی ہوگی کہ مجرمین چھپانا چاہیں گے بھی تو چھپا نہ سکیں گے. تو اسی لیے اسرو کا ایک معنی یہاں ظاہر ہونے کے لیے بھی استعمال ہوگا کہ وہ دل کی کیفیت پر صبر نہ کر سکیں گے اور تصنع سے کام نہ لے سکیں گے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ انبیاء اور قوموں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، باہم لڑنے جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. کس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا؟ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا. ناانصافیوں کا، جھگڑوں کا، ظلم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. الا خبردار، سن لو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، سب کچھ اسی کے لیے ہے. تو اس سے کیسے بھاگو گے؟ کیسے بھاگ کر جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی شخص بھی اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکے گا. الا خبردار، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے.
ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون علم نہیں رکھتے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اور یہ بات ابھی ہم نے آیت نمبر 53 میں بھی پڑھی کہ قیامت تو آ کر رہے گی. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، حق ہے. اب ہم کتنا آخرت کو سیریسلی لیتے ہیں، کتنا ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کے حضور جواب دہی ہوگی. تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، آ کر رہے گا. لیکن اکثریت لا علموں کی ہے، یعنی جانتی نہیں، یا پھر جاننا چاہتی نہیں، یا پھر علم تو ہے عمل نہیں کرتی، اور عمل نہ کرنا بھی لا علمی ہے. پھر لا علمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ آگے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اسی لیے میجورٹی لا علم لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری رونقوں سے آزمائے گا، پھر یہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون عمل کرتا ہے اور کون اس دنیا کی رونقوں میں اتنا کھوئے ہوئے ہے کہ بس اس کا غم دنیا ہے، اور اسی غم کی وجہ سے وہ لا یعلمون میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں. جس کو آخرت کا علم ہوگا وہ اس دنیا کے دھوکے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. ہوا وہ یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے، و الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس رب کے پاس ہی واپس جانا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے. اللہ ہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے. اب چونکہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے تو رہنمائی چاہیے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب کر کر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. تو چونکہ تم کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، اس دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے، تو تمہیں رہنمائی چاہیے. تو اب رہنمائی لے لو، اور یہ رہنمائی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. یہاں موعظۃ کا جو لفظ آیا ہے واو عین ضا سے ہے، دل میں اترنے والی بات کو کہتے ہیں. ایسی بات جو نرم ہو، جس میں اخلاص ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیکی اور بھلائی کی بات ہو. تو اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ چکی ہے. یہاں اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے پہلی یہ ہے موعظۃ من ربکم. یہ دل میں اترنے والی بات ہے، یہ نرم بات ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن دلوں پر کام کرتا ہے، یہ دلوں میں اترتا ہے. تو یہ موعظہ ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موعظہ ایسی نصیحت ہے جو دل میں اترنے والی ہے، نرم بات ہے، اسی طرح سے جس میں اخلاص ہو اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کی طرف کر دے، اور اس سے یعنی اس نصیحت سے دلوں میں رقت پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو. دوسری صفت وشفاء، اور شفا ہے، لما واسطے اس کے جو فی الصدور سینوں میں ہے، اور یہاں پر صدور سے مراد دل ہیں. یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے. مثلا شرک، کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ، بدگمانی، منافقت، ریاکاری، خود پسندی، بدنیتی، غم و غصہ،
اسی طرح سے تکبر، ڈپریشن، یہ تمام کی تمام دلی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس قرآن میں ان تمام دلی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو شخص بھی قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ بیماریاں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ بیماری کے علاج کے لیے سب سے پہلے اس کا پتہ چلنا ضروری ہے، اس کا ڈائگنوز ہونا ضروری ہے۔ جب وہ بیماری پتہ چل جاتی ہے تو پھر دوا ضروری ہے، اور جب دوا مل جاتی ہے تو اس کو اپنے اندر اتارنا ضروری ہے، یعنی اس دوا کو پینا ضروری ہے، تو ہی شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن کو جب دل میں اتاریں گے تو یہ شفا بنتا ہے، اور پھر ایمان ہوگا تو شفا ملے گی۔ دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن بتاتا ہے۔ مثلاً ہم کسی پر غضبناک ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی یہ آیت ہمیں یاد آ جاتی ہے، یا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 37 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے خُذِ الْعَفْوَ، اسی طرح سے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو ہم اپنا غصہ پی جاتے ہیں، فوراً سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن شفا بنانا اس بیماری کے لیے۔ پھر یہ کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں یاد آ جاتی ہیں، یا پھر کسی آیت سے ہم گزر جاتے ہیں۔ مثلا سورہ شورى آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ وہ تو بہت ساری باتوں سے ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت سی باتوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں۔ اگر ساری باتوں پر پکڑ آنا شروع ہو جائے تو جانے کتنی مصیبتیں ہمیں دیکھنی پڑیں۔ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، تم کسی چیز کو پسند کرو اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو بے چینی آ رہی تھی نا اس ناپسندیدگی کی وجہ سے، وہ قرآن کی آیت کی وجہ سے دور ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کسی بھی انسان کی بات میں وہ اثر نہیں جو اللہ کی بات میں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ جو شخص باعمل ہوتا ہے اس کی بات میں اللہ اثر ڈالتا ہے۔ ایسے انسان کی بات پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح ہوتی ہے، جو پانی کی تہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پانی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ وہ سطح پر نہیں ٹھہرتا بلکہ اندر تک جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی باعمل شخص کی بات اثر کرتی ہے، وہ دل میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسی سے ہی عمل جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بے عمل انسان کی بات پانی میں پڑے سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے، وہ سطح پر تیرتا رہتا ہے، اندر نہیں جاتا، اور وہ کوئی خاص ہلچل بھی نہیں مچاتا پانی میں۔ تو باعمل انسان کی بات ماننے کو دل چاہتا ہے، اس پر عمل کرنے کو دل چاہتا ہے، اور بے عمل انسان کی بات کو ہم فیل نہیں کرتے، اس کا اثر ہم دل پر محسوس نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات ہمیں رد عمل کی نفسیات دے دے، ہم ریاکشنری ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، کیونکہ اس کا خود کا عمل اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ دلوں کی بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ لوگ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اور بہت بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا سبب ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ ہی سکون کو پایا ہے۔ جب تک ہم نے اس قرآن کو نہیں پڑھا تھا ہمارے اندر بے چینی تھی۔ دراصل ہمارا حال بچوں کی طرح ہے
جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو بھوک لگی ہے. وہ ضد کرتے ہیں، کچھ توڑ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کسی اور طرح سے کرتے ہیں. لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ فیل نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے جسم کے ساتھ روح بھی ہے، اس لیے جسمانی خوراک کے ساتھ روحانی خوراک بھی بہت ضروری ہے، روحانی غذا بھی بہت ضروری ہے. اگر یہ روحانی غذا نہ ملے تو جسم کے پاس بے شمار نعمتیں بھی ہوں، خوشی نہیں ملے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی غذا ملے، اور قرآن روح کی غذا ہے. پھر یہ کہ ہر مسئلے کا حل ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، یہ بات بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے. لیکن جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اپنے مسئلوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے مسئلوں کا حل انسانوں کے پاس تلاش کرتے ہیں کہ اس کا حل بتائیے. لوگ پھر اپنے اوپینین، اپنی رائے کے مطابق جواب دیتے ہیں. ہم اپنے مسئلوں کو اگر اللہ کو بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. تو جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، اپنے مسئلے مسائل اس کو نہیں بتائیں گے، تو ہمیں شفا تھوڑی نہ ملے گی، ہم شفا نہیں پائیں گے. ایکچولی ہم شفا دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، جس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سے بیکار کے رونے دھونے نکل جاتے ہیں. پھر وہ بامقصد زندگی گزارتا ہے، ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو یہ بات 100% طے شدہ ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن اس کے لیے اس کا سچا طالب چاہیے جو یہ مان جائے کہ قرآن میری ضرورت ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 138 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو ساری بیماریوں کا علاج قرآن ہے، الحمدللہ. یہ قرآن دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسم کی بیماریوں کا بھی علاج ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، رقیہ شریعہ سنتے ہیں جس میں بہت ساری دعائیں اور قرآنی آیات ہیں، تو آپ کو شفا ملتی ہے. جسم اگر کمزور ہے، آپ قرآن پڑھیے، اللہ آپ کو طاقت دے گا. تو یہ جسم کی بھی بیماریوں کا علاج ہے. آپ دیکھیے تو کتنی بیماریاں ہیں دنیا میں جس میں ڈاکٹرز نے جو دوائی بنائی ہے اس سے صرف اور صرف جسم میں موجود قوت مدافعت کو بڑھایا جاتا ہے، ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیز کو بڑھایا جاتا ہے. جب قوت مدافعت جسم میں زیادہ ہوگی تو وہ جسم بیماریوں سے لڑ سکتا ہے. جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، اسی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جسم مضبوط ہو جاتا ہے اور جسم میں موجود بیماریوں سے وہ لڑ سکتا ہے. تیسری صفت وہدن اور ہدایت ہے. قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے. وہ ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے اور ایسے قانون بتاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ اور حکومت میں کسی کے حقوق بھی مجروح نہ ہوں اور کسی پر بھی زیادتی نہ ہو. یہ قرآن ہدایت ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، دنیاوی معاملات کے لیے بھی اور اخروی معاملات کے لیے بھی. پھر اسی طرح سے اس کی چوتھی صفت وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے. یعنی اس قرآن کو جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رحمت نصیب کرے گا. جو بھی اس قرآن پر عمل کرے گا، جو بھی انفرادی طور پر عمل کرے گا یا پھر اجتماعی طور پر عمل کرے گا، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور آخرت میں بھی. اور آپ یہاں دیکھیے کہ آخر میں للمؤمنین کہا گیا ہے،
یعنی اس کتاب سے فائدے ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں، ایمان والوں کو ہی یہ فائدہ نصیب ہوگا۔ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو موعظہ اور شفا للناس کے لیے ہے اور ہدن و رحمتن مومنین کے لیے ہے۔ کچھ مفسرین اس طرح سے بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو قرآن کی 4 صفات اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔